وصال کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق ناظرین، سامعین، بالخصوص آج اس ٹرانسمیشن اور اس پروگرام کے میزبان جناب ڈاکٹر صاحب، آپ اور آپ کی پوری جو ٹیم ہے، میں تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہمارے اسلام کی مذہبی تاریخ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں تک ایک پیغام اور میسج پہنچانے کے لیے۔ تو آج بہت ہی مقدس اور عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں عظیم الشان عنوان پر ہم یہاں پر سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فضائل اور شان اور عظمت کے حوالے سے جس عظیم ہستی کے بارے میں فرمایا ہے، میں عرض کروں، وہ عظیم المرتبت ہستی ملکہ ملک بقا، شہزادی کونین، وارثہ چادر تطہیر، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ ساجدہ راکعہ رادیہ مردیہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت زہرہ بطول، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، نور چشم رحمت للعالمین۔ آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، وہ عظیمت مرتبت شان کی وارثہ اور مالکہ ہیں کہ ساری کائنات میں، دنیا میں عصمت مآب، عظمت مآب، شرافت مآب، تقدس مآب جتنی بھی ہستیاں ہیں، اللہ کے پیارے رسول جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مقام بی بی پاک کا اور خاتون جنت کا ہے، وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتہا ہے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اس انداز سے دیکھیں کہ ایک بیٹی، خاتون، وہ جب پیدا ہوتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، جی بالکل، اس کے بعد وہ زوجہ بنتی ہے، اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین ایسی حیثیتیں ہیں ایک خاتون کی زندگی کے اندر۔ آپ اگر اس انداز کے ساتھ دیکھیں کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے جب آنکھ کھولی تو آغوش رسالت کے اندر، سبحان اللہ، آپ کی والدہ کس شان کی مالکہ ہیں؟ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ کے باپ کون ہیں؟ وہ نبیوں کے سلطان ہیں، کائنات کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاجدار انبیاء، ان کی نور چشم ہیں۔ اس انداز سے آپ دیکھیں کہ بیٹی جب پیدا ہوئی تو شان کیا ہے کہ رحمت للعالمین کے گھر کے اندر، ان کے آنگن کے اندر، رسالت کی آغوش کے اندر آپ تشریف لائیں، اور اس کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات کے لیے خود رحمت۔ بالکل، اس کے لیے، ان کے لیے رحمت بن کر آئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کے اندر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اس وقت بچیوں کو، بیٹیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان عورتوں کو، بیٹیوں کو جب پیدا ہوتی تو اپنے لیے باعث عار سمجھ کر یا تو قتل کر دیا جاتا اور یا ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ لیکن بی بی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہ اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہے، گھر کے لیے رحمت ہے، خاندان کے لیے رحمت ہے، معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رشتے کو رحمت کا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو رحمت بن کر آئی، وہ خاتون جنت کی ذات پاک ہے۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں، جو خود رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے سیدہ کائنات رحمت بن کر آئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری حیثیت ہوتی ہے کہ زوجہ کس کی ہیں۔ پہلی تھی کہ بیٹی کس کی ہے، وہ حضور کی بیٹی ہیں، رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین،
کہ وہ کن کی بیٹی ہیں؟ وہ نور چشم، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد وہ زوجہ ہیں۔ زوجہ کس کی ہیں؟ بالوئے آں، تاجدار حلتا، مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا۔ وہ زوجہ ہیں مشکل کشا کی، وہ زوجہ ہیں شیر خدا کی، وہ زوجہ ہیں لافتہ کی، وہ زوجہ ہیں تاجدار حلتا کی، وہ زوجہ ہیں جناب مولا مرتضیٰ کی، وہ زوجہ ہیں سید الاولیاء کی، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی ہستی معظم کے بارے میں کیا کہنے؟ اور پھر یہ بھی ہے جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹی کس کے لیے ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو زوجہ ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، یہ مرد کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، اور خاتون جنت کن کی زوجہ ہیں؟ جو خود کل ایمان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ ان کے لیے وہ آدھا ایمان ہے، اس ہستی کے لیے آدھا ایمان ہے جو خود ذات کل ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر تیسری حیثیت ہوتی ہے، ماں بنتی ہے۔ تو ماں کن کی ہیں؟ تو علامہ اقبال نے فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ واہ واہ۔ وہ ماں کن کی ہیں؟ وہ حسنین کی ماں ہیں، کیا بات، حسن کی والدہ کیا ہیں، بات، حسین کی والدہ کیا ہیں، بات۔ نوجوانان جنت کی والدہ ہیں۔ اور اسی انداز کے ساتھ جو آپ نے پہلا جملہ بولا، وہ کل ایمان کے لیے آدھا ایمان ہے، وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں۔ اور اب ہر ماں جب ماں بنتی ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ خاتون جنت، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کن کی جنت ہے؟ جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، ان کی جنت خاتون جنت کے قدموں کے نیچے ہے۔ واہ واہ۔ اس انداز کے ساتھ حضرت سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو ان کا ثانی ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ جب انہوں نے اشعار فرمائے کہ نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بالوے آ تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ تو اقبال تڑپ اٹھے، اس سے آگے جو قلم اٹھایا تو میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر جتنے قصیدے لکھے گئے وہ اقبال کی اس ربائی پر قربان کر دینے چاہیے۔ علامہ اقبال نے یہ لکھنے کے بعد فرمایا، اس نے کہا رشتہ آئینے حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے اندر اگر شریعت مطہرہ کی زنجیر نہ ہوتی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس نہ ہوتا، تو میں سیدہ خاتون جنت رسول اللہ کی شہزادی، ان کی تربت اقدس، ان کی قبر انور، وہ عظیم مرکز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی تربت کا طواف کرتا ہوں، ورنہ گرد تربتش گردید میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر میرے پاؤں میں شریعت مطہرہ کی زنجیر نہ ہوتی تو میں خاتون جنت کی قبر کا طواف کرتا۔ اور اس سے آگے اور جا کر انتہا کر دی اس نے، وہ کہتا ہے سجدہ ہا برخاک او پاشید میں، اگر شریعت کی زنجیر، رسول اللہ کے فرامین، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام نہ ہوتا، تو فرماتے ہیں یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ میں سجدہ ہا برخاک او پاشید میں خاتون جنت کی تربت اقدس پر سجدوں کی بارش کر دیتا۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو جن لوگوں نے سمجھا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کو عظمت عطا فرمائی ہیں۔ ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنگن میں، آپ کے کاشانہ رحمت میں، آپ کی گود میں حضور نے نام رکھا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ نام بی بی پاک کا لیا ہے، سیدہ پاک کا لیا ہے، یہ وہ عظیم المرتبت نام ہے۔ یقین کریں یہ نام لیتے ہوئے ہمیں تو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ وہ کسی نے حضور کے متعلق کہا تھا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ میں اسی شعر کو اگر یہاں پر بطور شعر لکھوں تو اور اس کو بیان کروں تو بالکل اسی طرح ہے۔ بڑے بڑے عظیم المرتبت کامل اولیاء اللہ بی بی پاک کا ذاتی نام نہیں لیتے، ذاتی نام نہیں لیتے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کے اندر پوری سورت آئی ہے، سورہ کوثر، یہ خاتون جنت کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن کوثر آپ کا لقب ہے، ذاتی نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے نہیں لیا گیا کہ بی بی پاک کے نام مبارک کو پردوں میں رکھا گیا ہے۔
اور شیخ الاسلام ہمارے بر صغیر کی بہت بڑی قداور شخصیت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عظیم المرتبت ہستی ہیں اور علم کے بحر بے کراں آپ تھے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے تو ایک مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ آپ نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ جا کر وضو کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم وضو کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ کر کے آؤ، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ وضو کر کے جب آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا اب جو اگلی میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس کے اندر نور چشم رحمت للعالمین کا ذاتی نام آ رہا ہے، تو لہٰذا آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو، جب بی بی پاک کا نام آئے تو میں نام پڑھنے لگا ہوں حدیث کے متن کے اندر۔ تو خود اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنا نازک مقام ہے اور کتنی عظیم المرتبت ہستی معظم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مبارک رکھا۔ جب نام مبارک رکھا پوچھا گیا، اس نام کا مفہوم پوچھا گیا، حضور نے خود بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے لأن اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار، کہ فرمایا میری بیٹی اس شان کی مالکہ ہے، اللہ نے اس کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے، اس کی اولاد کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ خاتون جنت کی۔ آپ کی اولاد اہل بیت کہلاتی ہے، جی جی، اور آپ کی اولاد کی شان کے بارے میں حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے خدا یہ پڑھا جائے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات ان پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے اذیت پہنچا دیتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ حضور کا یہ فرمان کہ خاتون جنت سیدہ کائنات یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں، لوگ گزر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں گزرتے؟ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو، بے شک، جن پر ایمان لانا توحید کے بعد سب سے ضروری عمل ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر محدثین نے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطعۃ اللم، وہ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہیں، حضور کے گوشت مبارک کا حصہ ہیں، حضور کے وجود کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین اقدس ہے، حضور کی جو نالین ہے، جی جی نالین تو نالین رہی، جی بالکل، ہم تو اس مشرب کے لوگ ہیں جو اس نالین کا عکس ہے، جی جو اس کی ایک تصویر ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے امامے پہ سجاتے ہیں، کیا بات، کیا ہم اس کو اپنے دل پہ لگاتے ہیں، جی جی، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، حالانکہ اس کا تعلق تو حضور کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہے، وہ تو نقش ہے، اس نقش کا اتنا احترام ہے۔ اور ہمارے کہا تھا بریلی شریف سے آواز آئی تھی کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، کیا بات، کیا بات، ہم اس مشرب کے لوگ ہیں۔ اگر نالین پاک کی یہ شان ہے، نالین حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، جی جی، نالین حضور کے جسم کا حصہ، حضور کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے، تعلق ہے، لیکن خاتون جنت حضور کے جسد مبارک کا حصہ ہیں، حضور کے جگر کا حصہ ہیں۔ تو جب نالین مبارک کی یہ شان ہے کہ معراج کی رات 14 طبق نیچے رہ گئے، حضور کے نالین اوپر تھے، واہ 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 واہ، سبحان سدرہ کی بلندیاں نیچے رہ گئیں، سبحان حضور کے نالین اوپر تھے۔ جس پیارے محبوب کے نالین کی عظمت یہ ہے، اس پیارے محبوب کے جگر کے ٹکڑے کی، جگر کے حصے کی، آپ کے وجود کے گوشت کے حصے کی شان مبارک کیا ہوگی؟ آپ اس بات کو سمجھیں، اور آپ کے جو ناظرین ہیں میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زہرہ بطول بدعۃ منی میرے جسم کا حصہ ہے، میرے گوشت کا حصہ ہے، یہ حضور کے وجود اقدس جو جز ہوتا ہے نا، جسم کا جو جز ہوتا ہے اس پر جو حکم ہوتا ہے وہ کل کا ہوتا ہے۔ جی جی، مثال کے طور پر میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، قرآن پاک ہے، قرآن مقدس مصحف شریف ہے، یہ 30 پاروں میں تقسیم ہے، پھر رکوع ہیں، پھر اس کی آیتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک آیت کو لے لیں، 6666 آیتیں ہیں، ایک آیت کو علیحدہ کریں، یہ قرآن کا جز بنے گا۔
جب جز بنے گا ایک آیت میں شک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس نے پورے قرآن میں شک کیا ہے، بے شک یہ قرآن میں شک کرتا ہے، جی جی ایک آیت کی توہین کرتا ہے، جی جی پورے قرآن کی توہین مانی جائے گی، ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو پورے قرآن کا گویا اس نے انکار کیا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے ایک چھوٹے سے جز کی اگر بے ادبی کی جائے تو پوری کتاب کی بے ادبی ہے، ایک جز کا انکار کیا جائے پورے قرآن کا انکار ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے اس ایک حصے کا اگر انکار کیا جائے تو پوری رسالت کا انکار ہے۔ بے شک اس لیے علماء نے لکھا کہ خاتون جنت کا جو گستاخ اور بے ادب ہے وہ کافر ہے، اس لیے کافر ہے کہ اس پر حکم وہ لگ رہا ہے جو رسول اللہ کے لیے حکم ہے۔ حضور کے نالین اقدس کی توہین اور گستاخی اور بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس طرح حضور کے نالین کی اور نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا جو حصہ ہے جو اس کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اور سیدہ زہرا بطول صلی اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا گستاخ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، آپ کا بے ادب رسول اللہ کا بے ادب ہے۔ اور پھر اسی طرح میں جس طرح آپ کی خدمت میں نے بڑے ایک آسان طریقے سے بتایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا حکم نہیں مانتا، پورے قرآن کا حکم نہیں مانتا، ایک آیت کی بے ادبی کرتا ہے، پورے قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، ایک آیت میں شک جانتا ہے، پورے قرآن میں شک ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا وجود مبارک، حضور کے جسد مبارک کا کیا کہنا؟ دیکھیں نا، آپ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں جمعے کے بعد کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ایک ایک جز پر سلام کہا ہے، حضور کی آنکھوں پر سلام کہا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بے شک اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر زبان، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اچھا پھر حضور کے کان مبارک، ان کی سماعت پہ لاکھوں سلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، ان کے دست مبارک پہ لاکھوں سلام، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ اقدس، حضور کے بال مبارک، ان کے منہ مبارک پر سلام کہا گیا۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود وہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کو بے عیب ماننا، اس کو لا ریب ماننا، اسی طرح خاتون جنت بی بی پاک کو لا ریب اور بے عیب ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ تو جو بندہ سیدہ خاتون جنت کے بارے کے اندر کوئی ایسی زبان درازی کرتا ہے یا اس کو شک ہو جاتا ہے یا اس کو گمان ہو جاتا ہے، اسے وہم ہو جاتا ہے کہ خاتون جنت نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر فلاں، یا اس بات پر وہ بضد ہو جاتا ہے کہ بھئی میں ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں، خطا کا نظریہ رکھتا ہوں، یا ان کو خطا پر کہتا ہوں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے اور براہ راست حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ خطا پر کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا نازک موضوع ہے، سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، چونکہ 3 رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کا یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، جی میں اسی طرف دعائے رمضان، یہ آپ کے وصال مبارک بی بی پاک کا وصال ہوا۔ جی اچھا، وصال مبارک 3 رمضان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا اس کے صرف 6 مہینے بعد خاتون جنت کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر حضرت خاتون جنت جب حضور کا وصال کے دن تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد سن کر خاتون جنت ان کی آنکھیں باہر آئیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، آپ نے کان میں ایک بات کہی اور فرمایا، بیٹی سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے ملاقات ہستی کرے گی وہ تو ہوگی۔ کیا بات، تو آپ خوش ہو گئیں، اپنے والد کی ملاقات پر خوش ہو گئیں۔ 6 مہینے صرف آپ زندہ رہیں، اور اس کے بعد اور جو زندگی کے ایام آپ نے گزارے ہیں وہ آپ کے مرثیے، وہ آپ کے اشعار رسول اللہ کی جدائی کے اندر، ہجر کے اندر جو لکھے ہیں، وہ اگر پڑھے جائیں تو پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بابا جان آپ کے وصال کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو دن بدل کر وہ راتیں بن جاتے۔ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ
آپ پوری زندگی جو 6 مہینے آپ نے گزارے ہیں وہ حضور کی جدائی کے اندر، حضور کے ہجر کے اندر جو گزارے ہیں، وہ آپ کی آنکھیں برستی رہی ہیں۔ آپ کا کردار بڑا حسین ہے۔ میں اگر اس بات پہ، چونکہ وقت یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی، اس کا وقت کلوز ہے اور مجھے اشارہ بھی ہو رہا ہے، ایک ایک پہلو آپ کی زندگی مبارک کا، آپ بطور بیٹی، آپ بطور والدہ، آپ بطور زوجہ، آپ ایک مبلغہ اسلام، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے اندر جو آپ کا کردار ہے، اسلام کی بقا کے اندر جو کردار ہے، قیامت تک اسلام اگر زندہ رہے گا تو وہ سیدہ زہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے کردار کے ساتھ زندہ رہے گا، اس لیے کہ وہ جس نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ جو کربلا کے اندر جس نے آب یاری کی ہے وہ خون اور وہ خمیر خاتون جنت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہی کہا جا سکتا ہے حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں۔ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جس کی ہر شان ہے شان معلیٰ، وہ بطول رش کے عرش نور تھا جس کا مسلح، وہ بطول جس کا شوہر جس کے بیٹے ہیں معلیٰ، وہ بطول جو باپ کی امت کے زخم غم سے تھی چور چور، جس سے رہتے ہیں شیاطین زمانہ دور دور، باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور۔ سیدہ خاتون جنت کی عظمت کو سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان